آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موجودہ دور کے حوالے سے اور آنے والی جنریشن کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اگر آج کسی کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ بھی ہو تو یہ نسلیں جوان ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کس رخ پر چلے جائیں گے، ہماری اگلی نسلوں کے زاویہ نگاہ کیا ہوں گے، اسلام پر کس طرح کے سوالات اٹھیں گے اور ہماری نسلیں کس طرح کی کیفیات کا شکار ہوں گی، ان چیزوں کا احاطہ اور ادراک کرنے کے لیے اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ میرا یا ہمارا انتخاب دین اسلام کیوں؟ ہم یہودی کیوں نہیں ہیں، ہم عیسائی کیوں نہیں ہیں، ہم زرتشت مذہب کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں، بدھ مت کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آج ہم ایک ایسے دور میں چلے گئے ہیں جب وہ طریقہ ختم ہو گیا کہ جو کہا مان لیا بس۔ جیسے آپ کا ہمارا بچپن تھا نا، آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے بڑے جو کچھ ہمیں کہہ دیتے ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے، لیکن اب آپ کسی سے بات کریں تو ہر کوئی کہتا ہے جی کہاں لکھا ہے۔ تو یہ جنریشن جو کہاں لکھا والی ابھی تو ابتدا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اب کسی کا معافی ضمیر جاننے اور سننے کے لیے سوشل میڈیا نے سہولتیں ایسی دے دی ہیں کہ پوری دنیا آپس میں انٹیکٹ ہے، ان کانٹیکٹ ہے۔ اس تناظر میں اب وہ ہمارا بچہ صرف محلے کی مسجد کے مولوی کا محتاج نہیں رہا کہ اس کی بات سنیں گا اور اس کے پیچھے چلے گا۔ اب سوشل میڈیا میں وہ مسجد آنے میں تو دیر لگتی ہے، وہ ایک بٹن دباتا ہے اور امریکہ، افریقہ اور USA اور اللہ کے پورے یورپ میں جس مذہب کے جس گرو کو، جس بڑے علامہ کو سننا چاہے اس کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں۔ پھر آن لائن لائیو سیشن چل رہے ہوتے ہیں، اور ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک کرسچن لڑکی کی جو ہمارے ملک میں رہتی ہے، اس نے اسلام پر اور موجودہ اہل اسلام پر ایسے ایسے سوالات اٹھائے کہ وہ سن کے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب میں وقت نہیں کہ اب اس تناظر میں اس ویڈیو کو ڈسکس کروں، لیکن اس کی وہ باتیں سننے کے بعد جب مجھے ملک کے طول و عرض سے اور دنیا بھر سے مختلف احباب کی کالز آئیں، انہوں نے وہ ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی، اس کو دیکھیں جی ہمیں بتائیں کدھر جائیں۔ ہمارے بچے کے سن کے تو ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی اسلام تو صحیح دین نہیں ہے، یہ اعتراض اٹھنا شروع ہو گئے۔ ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی کرسچن کی، اس نے ایک ویڈیو بنا کر ذہن خراب کر دیے قرآن مجید سے حوالے لے کر۔ تو ہماری یہ نسلیں جب اس ماحول میں پل پڑھ کے، اور پھر ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس اسکول میں بچے پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے اسکول آف تھاٹ کیا ہے۔ اکثر بڑے ادارے ہمارے جو اچھے ادارے ہیں ان کے پیچھے کرسچن کمیونٹی ہے۔ آپ کے پنڈی میں نام ابھی نہیں لیتا کسی ادارے کا، جو 4-5 بڑے سیٹ اپ ہیں جن میں ہزارہ طلبہ پڑھتے ہیں، عیسائیوں وہ یہ سیٹ اپ ہیں، اور ان کے اندر عیسائیت باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ تو جب بچے اس طرح کے ماحول میں، اور ابھی ہماری پچھلے دنوں یہ چیزیں چلیں، گورنمنٹ آف پاکستان ایک میٹنگ رکھی سلیبسز کے حوالے سے، اس میں ہمارے جو بڑے کرتے درتے کریکلم کے ماہرین جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ سجیشن دی ہے کہ بھائی اسلامک اسٹڈی ایک مضمون کے طور پہ موجود ہے، بس اس کو جو چھوٹی سی کتاب ہے، سب سے چھوٹی کتاب ہے، اس کو پڑھایا جائے، اور باقی مطالعہ پاکستان، اردو، انگلش، ہر ایک میں ہولی پرافٹ کیوں ڈالا ہوا ہے، سیرت کیوں ڈالی ہوئی ہے، نعت اردو کی کتاب شروع ہوتی ہے سب سے پہلے حمد اور نعت کیوں ہے، اسلامیات میں ہونی چاہیے۔ یہ سارے سبجیکٹ سے نکالو اس کو، اور ایک سبجیکٹ اور انٹروڈیوس کرواؤ جس میں باقی مذاہب کا بھی تذکرہ ہو۔ ہمارے تو نصاب بنانے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ نصاب بھی ہمارے بچوں کو وہ پڑھایا جائے، جتنا اسلام پڑھایا جائے اتنا ہندو مت بھی پڑھایا جائے۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہے، یہ تو کچھ سال بعد ہمیں نقشہ سامنے آئے گا، لیکن وہ نہ بھی ہو، سوشل میڈیا کا نقشہ تو سب گھر میں موجود ہے نا جی، ہر بچے کے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ کا بچہ کیا سن رہا ہے، کس کو سن رہا ہے، اب 10 سال بعد گھروں کے مسلک کیا ہوں گے کسی کو نہیں پتا۔ اس وقت بھی گھروں کے اندر ملٹی مسلک بن چکے ہیں، 2-2 3-3۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لائیو سیشن روزانہ ہفتے میں ایک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی نسل کتنی ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے جہلم کے ایک موصوف ہیں اور مرزا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مرزا ویسے ہی بڑے اللہ خیر کرے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن خطرناک بھی گزرے ہیں۔ تو وہ صاحب کبھی آپ کی محافل مجالس کسی جگہ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھے، صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے، فیس بک اور یوٹیوب کا انہوں نے چینل یوز کیا۔ اس وقت ان کے صرف ہمارے ملک کے اندر جو سبسکرائبر ہیں ان کے چینل کی، ان کی تعداد بھی 13 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس سے اب اندازہ لگا لیں وہ 13 لاکھ ہمارے گھروں کی بچیاں نا جو اٹیچ ہیں ان کے ساتھ۔ یہ جو ہماری نسل جوان ہو کے جب ہمارے گھروں کے پیچھے کنٹرول ان کے پاس جائیں گے، اس وقت نقشے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ تو ابھی تو یہ مسلک کی بات میں نے کیا، آگے دینوں کی بات، ادیان کی بات۔ اس سے پہلے عیسائیت مخصوص گرجا گھروں تک تھی، اب وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں۔ وہ ہمارے قرآن سے ریفرنس دے کے کہتے ہیں جی آپ کا قرآن انجیل کے بارے میں یہ کہتا ہے،
حضرت مریم کے بارے میں یہ کہتا ہے. آپ اگر شان صدیق اکبر بیان کرتے ہیں تو شان مریم سلام اللہ علیہ پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تو صدیق اکبر کا نام نہیں آیا جی، لیکن مریم کے نام سے جناب وہ کہتے ہیں سورت موجود ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک خاکہ بھی سامنے رکھ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں. اس تناظر میں ہم نے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا کہ ہمارا انتخاب دین اسلام کیوں ہے. اس کو ہم واضح دلائل و براہین سے ثابت کریں گے اور آپ نے غور سے سننا ہے اور صرف سن کے چلے نہیں جانا. اس کو آگے اپنے گھروں میں جا کر اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے آفیسز میں جا کر اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس شعور کو یہاں سے ڈیولپ کرنا شروع کرنا ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان بچہ دین اسلام کے حوالے سے اتنا اویئرڈ ہو، اتنی واقفیت رکھے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی دہریہ اگر اس سے دین اسلام پہ بات کرنا چاہے تو دین اسلام کے حوالے سے ہماری نئی نسل دلائل کی روشنی میں اتنا مضبوط موقف رکھتی ہو کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے دین اسلام پر ہونے والے عقیدے کو ذرہ برابر بھی مزمحل نہ کر سکے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم کی آیت نمبر 30، اور یہ قرآن مجید کا 30واں سورہ بھی ہے، یہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. ہمارے دین اسلام کو دین حنیف کہا جاتا ہے، بالکل سٹریٹ دین، سیدھا دین جو بندے کو رب سے جوڑنے والا دین ہے. فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کا قبلہ دنیا کے سب مذاہب سے ہٹا کر، دیگر جتنے راستے ان مذاہب نے بھی دین کے اللہ تک پہنچنے کے راستے بتائے، مگر اب جب دین اسلام آ گیا تو اللہ کی ذات نے قرآن میں واضح دو ٹوک لفظوں میں کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اب تجھے دائیں بائیں سے کسی اور مذہب کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے بندہ مومن، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو اپنا رخ سیدھا اس دین حنیف کی طرف کر لے. تیرے مرتے دم تک تیری سمت اور ڈائریکشن کسی اور مذہب کی طرف نہیں مڑنی چاہیے، خالصتاً اللہ کے دین الہی کی طرف رہنی چاہیے. اور اگلی بات اللہ پاک نے فرمائی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فرمایا یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ فطرت اللہ نے اس کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. اور اللہ اپنی فطرت پر جس دین کی بنیاد رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے من فطر الناس علیہا. اب اس دین کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی جو ذاتی بشری جو بھی ان کی صفات ان کی فطرت کے حوالے سے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان فطرت کی اپنی ساری صفات کو دور کرو اور فطرت اللہ کی فطرت والا دین اختیار کر لو. اللہ کی دین فطرت، ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین دین فطرت ہے، اللہ کہتا ہے اس دین فطرت کو اختیار کر لو. فطرت سے طبیعت بنتی ہے، فطرت سے عادت بنتی ہے، فطرت سے اوصاف حمیدہ بنتے ہیں. تو اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ دین اسلام کی فطرت پہ جو آئے گا وہ فطرت الہیہ پر آ جائے گا. فطر الناس علیہا. اور پھر فرمایا جب اس دین کو اپنی اس فطرت میں شامل کر لو، یعنی دین کو اپنی طبیعت میں، اپنی عادت میں، شعوری سطح پر اس کو جذب کر لو اپنی طبیعت میں. اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری تخلیق اسی فطرت پر کی ہے، فطرت سلیم کے اوپر. اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تغیر لانے کی کوشش نہ کرنا. تمہیں زندگی میں کئی اساتذہ ملیں گے، کئی کتابیں ملیں گی، کئی طرح کے ماحول ملیں گے، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں نے تمہیں جس فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، اور یہ فطرت سلیم کیا ہے اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. فرمایا اس کو کوئی اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرے. اور اتنی بات کر کے پھر فرمایا ذالک الدین القیم. اب سیدھا دین صرف دنیا میں اسلام ہے، ایک ہی دین ہے جو واضح اور سیدھا دین ہے اور اس کا نام دین اسلام ہے. ذالک الدین القیم. لیکن اللہ پاک نے اگلا جو جملہ دوستان محترم کہا، آپ کہیں گے جی حضرت جی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، ہم تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کون سے یہودیوں کو ماننے والے ہیں. آپ کی فطرت میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے، اس کا فرق آپ کو اس جملے سے معلوم ہوگا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہوا حاصل. اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہوا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اگر آپ کا دل اور آپ کی نگاہ اس کے اندر ایمان نہیں گیا تو زبان والا دین قابل قبول نہیں ہے. اور یہ پھر اس آیت کا اگلا جملہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے اس آیت کے ذریعے
اس بات کو سن تو سب لیں گے مگر ولیکن اکثر الناس، اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی، لا یعلمون، پھر بھی ان کو یہ علم نہیں ملے گا، اس سے بے خبر رہیں گے۔ تو لوگوں میں جب اس آیت کو اپنے مطالعے کے طور پہ پڑھتا ہوں نا جب تو میرا دل کبھی کبھی ڈوبنے لگتا ہے کہ اکثر الناس میں سے پتہ نہیں ہم میں سے کون کون شامل ہے۔ دعویٰ تو سب کا ہے نا، مگر اللہ نے اس امت کی طرف مخاطب ہو کے بات کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تمہارے اندر، تمہارے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی، اکثریت، اقلیت نہیں کہا، تھوڑے نہیں کہا، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فطرت دین اسلام سے غفلت کا شکار ہے۔ آؤ لوگوں، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ ہم اس اکثریت میں چلے گئے ہیں یا جو اقلیت بچی ہے اس میں ہیں؟ ہماری یہ جو جدوجہد اور سٹرگل ہے اس مضمون کو بیان کرنے کی، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اور اگر ہم اس اکثریت میں چلے جا چکے ہیں عادتاً فطرتاً، تو پھر یہاں سے توبہ کر کے ابھی پلٹنے کے لیے زندگی نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو جن احباب نے پچھلے جمعات المبارک سنے، جس میں ہم نے ظاہر و باطن پہ بات کی، دنیا اور آخرت پہ بات کی، ترقی اور تنزلی پہ بات کی، ان چیزوں کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری سوچ، فکر، عادت، طبیعت، فطرت اور عملی طور پر ہمارا جو سوشل میکینزم ہے اس میں ہمارا چلنا، کیا وہ ساری چیزیں دین اسلام کے مطابق ہیں؟ ہمارے گھروں کے نقشے، فطرت اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ نے حیا کا درس دیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ کہ بندہ مومن کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے۔ حیا کیا ہے؟ کہ دین کے درس دینے والے ماڈل بن جائیں، رول ماڈل بنے۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیل اور رول ماڈل کیا ہم لوگ ہیں یا ہمارے اداکار ہیں، موسیقار ہیں، ایکٹرز ہیں؟ پتہ چل جائے گا ہم کس فطرت پہ جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستان محترم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس فطرت پہ چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو کچھ جملے کہے تھے، وہ اپنی بہنوں خواتین کے حوالے سے کہے تھے کہ دین میں میلاد پڑھنے جانے والی خواتین جو میلاد کا درس دیتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، حضور کی ثناخوانی کرتی ہیں، ان میں بھی اکثر کے چہرے مورے آپ کو یورپ کی تہذیب کے دلدادہ نظر آئیں گے۔ فطرت الہی کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو عورت اپنے یہ جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر یہ پلک کرے، آئی بروز پلک کرے، اس پہ اللہ اور اللہ کا رسول لعنت بھیجتا ہے۔ اب گھروں میں جا کے آج دیکھنا کتنی ہیں جنہوں نے نہیں کیے ہوئے، مشکل سے ملیں گے۔ پلکنگ آف آئی بروز، بخاری شریف، فطرت وہی ہے نا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں ہمارے ہوتے ہوئے فطرت الہیہ سے ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ہٹ گئی ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ گھر کا سربراہ انہیں تو اللہ نے نہیں بنایا۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیٹیاں پہنیں وہ لباس نہ پہنیں جس میں سے اندر وجود نظر آتا ہو، یا اتنا تنگ نہ ہو کہ جس سے ان کے جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہو۔ اب آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں جو کپڑا، جو ڈریس لے کر آتی ہیں، اسپیشل گرمیاں آ رہی ہیں، آپ ایک دفعہ سینے سے پہلے اس کو یوں آنکھوں کے سامنے کپڑے کو سنگل رکھ کے دیکھا کریں کہ پچھلی سائڈ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آپ کو پتہ چل جائے گا فطرت کہاں پر ہے۔ مردوں کے لباس ہمارے بڑے کھلے ہیں، ایک فٹ ادھر سے ادھر ہیں اور ایک فٹ ادھر سے ادھر ہیں، لیکن اپنے گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لباس دیکھنا چپکے ہوئے وجود کے ساتھ نظر آئیں گے۔ ہماری شلواریں دیکھیں کتنی کھلی ہیں، ابھی بھی 8-10 انچ پانچا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پاجامے بھی دیکھنا، کون سی فطرت میں ہم چل رہے ہیں۔ اور اگر سب کچھ دیکھ کے آنکھیں بند ہیں، چلو جی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ تو زبانی پیچھے چیزیں رہ گئی نا کہ اللہ کے پاس کھڑے گا سبحان اللہ، لیکن دل اس فطرت کو جھٹلا نہیں رہا جو ہمارے گھروں میں پروان چڑھ رہی ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ ہم نے اپنی فطرت سلیم کو چھوڑ رکھا ہے، اور جب فطرت سلیم کو چھوڑ دیں گے تو پھر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس صف میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو دین محمدی کی اور دین اسلام کی تعلیم ہے، اقبال اسی پہ روتا رہا کہ اس تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو۔ یہ جو اثر نہیں ہوتا نا، اب دیکھیں نا، آپ نے صفائی کرنی ہو فرض کی گھر میں، ماں بہنوں بیٹیوں نے، کوئی ایسی گندگی ہو جو صاف نہ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں تیزاب لے آؤ جی، واش روم کلینر لے آؤ جی۔ تیزاب کیا کرتا ہے؟ اکھاڑ دیتا ہے، فرج بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ فطرت الہیہ والی، اس تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ۔ تو وہ تیزاب ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا دوستان محترم۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی حضرت اسماء سلام اللہ علیہا، آپ بچی تھیں، حضور کی بارگاہ میں آتی تھیں۔ جب تھوڑا سا آپ کی عمر 6-7 سال تک گئی نا، تو ہمارے یہاں 6-7 سال کی تو بچی سمجھی جاتی ہے نا، چھوٹی، تو ان کا جو لباس تھا وہ تھوڑا باریک تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا اور انہیں ڈانٹ دیا، وہ رو پڑی، حضور یہ کیا؟ تو آقا نے فرمایا اسماء آج کے بعد یہ لباس اس طرح کے پہن کے میرے پاس نہ آنا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام تو فطرت سلیم، فطرت الہی پر تھے نا، تو جیسی اس فطرت کے خلاف چیز آئی
اسی وقت چاہے صدیق کی صاحبزادی تھیں، یار غار کی صاحبزادی تھی، اور غار میں وہ جو کھانا پہنچانے والی وہ شہزادی تھیں، مگر آقا علیہ السلام نے لحاظ نہیں کیا، کوئی گھر نہیں کر دی بچی خیر ہے جی، ہم جیسے کہتے ہیں نا۔ ہمارا جو مصر ہے، مصر، ایک صاحب نے اس ہفتے میرے سے ایک تصویر شیئر کی سوشل میڈیا پہ، 90 سال پرانی تصویر، یہ دو خواتین ایک بازار سے گزر رہی ہیں اور عبائے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے برقعے پرانے ٹائپ کے، اور ان کے ساتھ ایک بچی چل رہی ہے جو 6-7 سال کی بچی ہوگی، اس نے ایک نکر پاجامہ پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا 90 سال پہلے مصر والوں کا بھی یہ خیال تھا بھی بچی ہیں جی، مگر ماؤں نے صحیح قسم کے جناب عبائے پہنے ہوئے تھے۔ آج 90 سال بعد مصر میں جا کر عبائے والی ماں ڈھونڈ کے دکھاؤ، مشکل سے ملے گی۔ وہ جو اس وقت اس بچی کا لباس تھا آج وہاں ماؤں کے بھی وہی لباس ہے۔ تو فطرت یوں تبدیل ہو جایا کرتی ہے دوستان محترم۔ تو یاد رکھیے جس طریقے سے ہمارے اس ظاہری وجود کے لیے، زینے کے لیے، جینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے کہ آکسیجن کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، دوستان محترم بعین ہی ہماری روح کے لیے اور روح کی حیات کے لیے دین فطرت، دین الہی اور دین محمدی بھی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ جیسے آکسیجن کے بغیر وجود مردہ ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وجود رہتا ہے مگر مردہ ہو جاتا ہے، دوستان محترم اسی طریقے سے وہ دین فطرت اگر کسی روح کو نہ ملے، اس دین فطرت کی خوراک نہ ملے، روحانیت کی شکل میں دین الہی کی خیرات اگر کسی روح کو نہ ملے، وہ روحیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایسے دھرتی پہ چلنے پھرنے والے کئی لوگوں کو اللہ نے مردہ کہا ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ آکسیجن کے بغیر اگر آپ کا گزارا جسم کا نہیں ہے تو جس فطرت الہی اور دین الہی کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو بھی آکسیجن کی طرح ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کا حصہ بنائے بغیر بھی لوگوں اہل ایمان کا چارہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایمانی طور پہ زندہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دینی طور پہ اپنی نسلوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو احباب گرامی اس کے لیے جیسے آپ ہر روز اپنی نسلوں کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرتے ہیں اور آکسیجن اللہ فری میں دے رہا ہے، اسی طریقے سے جیسے روٹی کی آپ کو تشویش ہوتی ہے کہ کماؤں گا نہیں تو بچے کھائیں گے کیسے، آپ نے بچے کا جسم اور وجود تو پال لیا، میں پوچھتا ہوں آپ نے بچے کی روح کے لیے بھی کوئی کوشش کی ہے؟ اس کو روح کی کوئی غذا بھی لا کے دی ہے؟ اس کی جیسے لوگوں ایک والد اس کی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے 3 وقت کا کھانا کھلانا، عزت کا لباس پہنانا، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کا صحیح علاج کروانا، اس کے لیے صحیح جینے کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، جیسے یہ بنیادی فرائض ہیں والدین کے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اسی طریقے سے ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرنا، ہماری روح کی روحانی غذاؤں کا اہتمام کرنا، ہماری روح کی روحانی تعلیم کا اہتمام کرنا بھی بعین ہی اس امت کی ہر والدین کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جس کو اپنی اولادوں کے اس روحانی غذا، روحانی علاج، روحانی لباس اور روحانی تعلیم کی فکر ہے؟ ظاہر سے بات ختم ہو کے ساری زندگی کما دے رہے ہیں جی، کھلاندے رہے ہیں، تانا بھی یہی، اولادیں بڑے ہو کے بدتمیزی کو اتر آتی ہیں جی، باپ کہتا ہے میں تمہیں کھلا کھلا کے تھک گیا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شرم تو وہ روح کی گرد اتارنے سے ملنی تھی نا، روحانی غذا سے ملنی تھی، اس سے تو محروم رکھا، اس کا تو اہتمام نہیں کیا، خود بھی محروم رہے، بچے بھی محروم ہو گئے، اور پھر گلا کر رہے ہیں وہ جی کوئی نہیں آج کل دیا نسلیں جی، اے مغرب نے خراب کر چھوڑی، ادھر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ کی طرف جی مغرب کی طرف ہے، ادھر سے مغرب نے ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں، پتہ نہیں ہمارے 2 مغرب ہیں، اب کیا جانے کدھر کے مغرب نے خراب کر دی ہیں۔ اب تو مجھے کبھی کبھی یہ شک پڑتا ہے کہیں یہ نہ کہتے ہوں کہ وہ جو نماز کے لیے مغرب کی کہیں اس نے خراب نہ کر دی ہوں، معنی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مگر دوستان محترم یہ میں بالکل اس موضوع کا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم نے دین محمدی کو، دین اسلام کو کیوں اپنایا، اس کی صرف آج ہم گفتگو آغاز لے رہے ہیں، باقی آگے لے کے چلیں اس کو۔ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی مذاہب بھیجے، ہر دین ایک اللہ کا پیغام لے کر آیا، بہت سے ادیان میں وہ پیغمبر آئے جو اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں لے کر آئے، صحائف لے کر آئے، لیکن ان سب کے ہونے کے بعد آخری دین، دین کامل، دین اسلام اس دنیا میں آیا، اور اس دین اسلام کو اس امت تک، اس انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جس انسان کا انتخاب کیا، کتاب بھی کتاب کامل بھیجی، دین بھی دین کامل بھیجا، اور راہبر اور رہنما بھی رہنما کامل بھیجا آقا علیہ السلام کی صورت میں۔ اور کمال یہ کہ جب میں اس اسلام کے ورڈ کو دیکھتا ہوں، اس لفظ کو، تو یہ لفظ ہی اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے دھرتی پہ جتنے مذاہب آئے نا، ان مذاہب کا مطالعہ کریں تو وہ یا کسی شخص کے نام پر، پرسنالٹی کے بیس پر اس کا نام مذہب کا رکھا گیا، یا علاقے کے نام پر رکھا گیا،
یا قبیلے کے نام پہ رکھا گیا؟ آپ دیکھیں یہودی، یہ یہود ایک قبیلے کا نام تھا، یہود بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا نام یہود تھا، تو یہود قبیلے کی بنیاد پہ ان کے دین اور مذہب کا نام یہودی ہے۔ کرسچنز جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبر کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیزس کرسٹ رکھا ہوا ہے، جیزس کرسٹ، تو کرسٹ سے کرسچن بن گئے، یہ بھی شخصیت کی بنیاد پر۔ دنیا کا ایک اور بہت بڑا مذہب ہے بدھ مت، بدھا یہ اس مذہب کا بانی تھا، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ زرتشت ایک بہت بڑا مذہب دنیا میں رہا، زرتشت ایک آدمی کا نام تھا جو سکندر ذوالقرنین کے ایران فتح کرنے سے 250 سال پہلے اس دنیا میں آیا، اس کے نام کے اوپر اس مذہب کا نام رکھ دیا گیا۔ مگر جب ہم اپنے دین کا لوگو نام دیکھتے ہیں، اسلام، نہ کسی شخصیت کے نام پر، نہ کسی علاقے کے نام پر، نہ کسی قبیلے کے نام پر۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی اسلام کا ہے فرما برداری، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو سرینڈر، ٹو سرینڈر، سر جھکا دینا۔ آؤ لوگو اپنے دین اسلام کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اور کیا خوبصورت پیغام اس لفظ اسلام کے اندر ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کی چھتری کے نیچے آتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو وہ شخص اعلان کرتا ہے دنیا کے سامنے کہ میں آج سے لے کر اپنے مرتے دم تک ہر غیر کی فرما برداری کی چادر اپنے اوپر سے اتار کر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہمیشہ کر کے جھکا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ میں اب آج کے بعد اللہ رسول کی غلامی کے علاوہ باقی ہر غلامی کو ٹھوکر مار رہا ہوں۔ آؤ لوگو، ایسا نام نہ یہودیوں کے پاس تھا، نہ عیسائیوں کے پاس تھا، نہ ہندوؤں کے پاس تھا، نہ بدھوں کے پاس تھا۔ اللہ نے اے لوگو اس کا شکر ادا کیا کرو، ہمیں دین ہی وہ دیا ہے جس دین کا جب بندہ نام لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ نہ شرق و غرب نہ شمال و جنوب کا پجاری ہے، یہ پجاری اپنے رب العالمین کا ہے، یہ اتباع یا خدا کی کرنے والا ہے یا مصطفیٰ کی کرنے والا ہے۔ تو جب نام ایسا ہے تو پھر ہماری شخصیت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ تو پہلی بنیادی وجہ اسلام کو اڈاپٹ کرنے کی ہماری یہ ہے کہ اسلام کے لفظ اور اس کا معنی باقی سب مذاہب کے دین کے جو ان کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں ان سے ہی یہ بڑا ڈیفرنٹ اور خوبصورت لفظ ہے، اور اس کے اندر فرما برداری اس دین کے لفظ میں آ گئی۔ پتہ چلا اس دین کی طرف مائل وہی ہوں گے جن کی طبیعتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی طرف مائل پہلے ہوں گی۔ تو دین اسلام کا پہلا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اس کی چھتری کے نیچے آنے والے باقی ساری فرما برداریاں چھوڑ دیں، اللہ رسول کے آگے سرنڈر کر دیں۔ کیا کر دیں جی؟ دوستان محترم، اس پیغام کے ساتھ کہ ہم نے سرنڈر کیا یا نہیں، ایک ہوم ورک ہے آپ کے لیے، آپ نے پورا ہفتہ اس پہ اچھے طریقے سے جو میں نے چند چیزیں بتائی ہیں غور و فکر کرنا ہے، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی اکنامک لائف میں، اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم تھوڑا اس کا انالیسس کر کے ہم ان باقی وجوہات کو ڈسکس کریں گے کہ جن کی بنیاد پر ہم اسلام کو ماننے والے بنیں، کسی اور مذہب کو ماننے والے نہ بنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دین محمدی کی اس خیرات کو صحیح حسن کے ساتھ بیان کرنے، سمجھنے، ماننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔